نیت پر گناہ یا نیکی کی تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے انما یحشر الناس علی نیاتہم، یعنی آدمی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ حوالے دے ابن ماجہ و مسلم ورکڑا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص رات کو یہ نیت کرے کہ میں صبح کو فلاں مسلمان کو قتل کروں گا یا فلاں عورت کے ساتھ زنا کروں گا اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے، تو وہ اپنے ارادے و عزم پر مرے گا اور اسی نیت پر اس کا حشر ہوگا، حالانکہ اس نے ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اس امر پر قطعی دلالت اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قاتل کا دوزخ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کو کیا ہوا، وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس نے اپنے ساتھی یعنی قاتل کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ معلوم ہوا کہ مقتول محض اپنے ارادے و نیت کی بنا پر دوزخ کا مستحق ہے۔ بظاہر وہ مظلوم تھا اور قاتل نے اسے ظلماً قتل کیا تھا۔ اس صراحت کے بعد یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں اور ارادوں پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ قصد قابل مواخذہ ہے جو اختیار کے تحت ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی نیکی کے ذریعے اس قصد کا کفارہ ادا کر دے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ ندامت کی وجہ سے عزم کو فسخ کرنا نیکی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ترک فعل کرنا نیکی نہیں ہے۔ کیونکہ ندامت کی وجہ سے عزم کو فسخ کرنا نیکی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ترک فعل کرنا نیکی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے پر اجر او مجبوری د وجه او د نټلی شو، مجبور شوی دغه شو، نو دا نیکی نه ده، خو په هغې باندې د اختیار و هغه کار دی کولی شه، خو د ندامت د وجې چې د الله نه وشرمېدې دغه نه او هغه کار دی پرېښوده، نو په هغې بیا نیکي ده۔ اس لیے پہلے پر اجر ملے گا اور دوسرے پر مواخذہ ہوگا۔ خواتر اور میلان طبع بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، ان پر مواخذہ کرنا بندے کی طاقت سے باہر کی چیزوں پر مواخذہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہے ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔ روایات میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پر ایسی بات کا حکم ہوا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے، ہمارے دلوں میں بہت سی باتیں ایسی گزرتی ہیں کہ ان کا دل میں رہنا ہمیں منظور نہیں ہوتا۔ اس آیت کی روح سے ہماری وہ باتیں بھی قابل مواخذہ ہوں گی کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً تم بھی یہودیوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ صحابہ نے سمع و اطاعت کا اعتراف کیا۔ ایک سال بعد مندرجہ ذیل آیت کے ذریعے یہ تنگی دور ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کے طاقت و اختیار میں ہو۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ قلب کے جو اعمال بندے کے دائرہ اختیار سے خارج ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ قلب کے جو اعمال بندے کے دائرہ اختیار سے خارج ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ان اعمال میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ دل میں آئے اسے حدیث نفس یا خاطر کہہ دیتے ہیں۔ ان کی یہ رائے درست نہیں ہے۔ قلب کے اعمال پر مواخذہ کیوں نہ ہو، جبکہ کبر
عجب، ریا اور حسد وغیرہ قلب کے اعمال ہیں، اور آیات و روایات سے ان پر مواخذہ ثابت ہے۔ خلاصہ کلام، اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندے کے اختیار میں ہیں، خواہ وہ آنکھ کے ہوں یا کان کے ہوں یا دل کے ہوں، سب پر مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی نامحرم عورت پر بلا اختیار نظر پڑ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر دوبارہ قصد و ارادے کے ساتھ اس پر نظر ڈالی تو مواخذہ ہوگا۔ یہی حال قلب کے خواطر کا ہے، بلکہ پہلے مواخذہ قلب ہی سے ہونا چاہیے، کیونکہ قلب ہی اصل ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقویٰ ہا ہنا۔ مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تقویٰ یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الاثم حواز القلوب، گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے اگرچہ لوگ تم پر فتویٰ لگائیں۔ طبرانی۔ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مفتی کے دل میں کسی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امر فی الحقیقت واجب نہیں ہے، تب بھی اسے ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے دل نے یہ گواہی دی کہ میں وضو سے ہوں، اس نے دل کی گواہی پر مطمئن ہو کر نماز پڑھ لی، پھر قرائن سے معلوم ہوا کہ نماز بلا وضو پڑھی گئی ہے تو اس نماز پر ثواب ملے گا، لیکن اگر طہارت کی گواہی کے بعد نماز چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے اجنبیہ سے یہ سمجھ کر جمع کر لیا کہ یہ میری بیوی ہے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر یہ عورت منکوحہ ہوتی اور وہ اسے غیر سمجھ کر جمع کرتا تو گناہ گار ہوتا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اہمیت دی گئی ہے، اعضاء کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ دیتے خواطر او دغه راغلي د مخکې دغه شوي دي، زړه ته یو دم یو خیال راغی، نو دې ته وسوسه وایي یا خواطر وایي، پوه شوې که نه؟ یو دم سړی چې ټوپ وایي یو شی راشي، و دا ته د دې خو ګناه نشته، دا ځکه ستا اختیار نه بهر ده، خو راله او تا جمع وکړه، تا ته خوند واخیسته او مزې دې واخیستې او په مخه دې بړا وکړه، دا اوس بیا ستا فعل شه. ته راله الړه تاسو توجه نه ته خیال دې ورته ونه ته پروا دې ونه ساتله، نو بیا تا باندې ګناه نشته. وسوسے آنا برا نہیں ہے، وسوسے لانا، اس کو جمانا، اس کو بڑھانا، یہ پھر گناہ ہے۔ بیا بل باس تے پدے کے ذکر کے وقت قلب کے وسوسوں کا مکمل انقطاع۔ اس بحث کا موضوع یہ ہے کہ ذکر کے وقت قلب کے وساوس پورے طور پر ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ احوال قلب کے نگران اور اس کے عجائب و صفات پر عجائب و صفات پر نظر رکھنے والے علماء کے اس سلسلے میں 5 فریق ہیں۔ پہلا فریق، ان کا خیال ہے کہ اللہ کے ذکر سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ خَنَّسَ۔ ابن ابی الدنیا، ابن عدی، انس رضی اللہ عنہ، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے۔ خنس کے معنی ہے سکوت، خنس کے معنی ہے سکوت۔ مطلب یہ ہوا کہ شیطان ذکر الہی کے وقت خاموش ہو جاتا ہے
اور اپنی حرکتیں ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے فریق کا قول یہ ہے کہ ذکر سے وساوس ختم تو نہیں ہوتے، البتہ ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب دل پر اللہ تعالیٰ کا ذکر محیط ہو جاتا ہے تو اس میں وسوسے کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گہری سوچ میں غرق ہو، اگرچہ لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں اور وہ خود بھی گفتگو میں حصہ لیتا ہے، لیکن سمجھتا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سوچ میں مستغرق شخص ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسی طرح ذاکر بھی وساوس کے اثر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تیسرے فریق کی رائے یہ ہے کہ نہ وسوسہ ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا اثر زائل ہوتا ہے، البتہ قلب سے اس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وسوسہ ضعیف پڑ جاتا ہے۔ چوتھے فریق کا خیال یہ ہے کہ ذکر سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اور وسوسے سے ذکر کا اثر معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے کہ وسوسہ ہے تو ذکر نہیں اور ذکر ہے تو وسوسہ نہیں، اور ان دونوں کی آمد و رفت پے در پے جاری رہتی ہے۔ ان کی جلدی اور پے بپے آنے سے ایسا لگتا ہے گویا وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کرہ پر قریب نقطے ہوں اور اسے تیزی سے حرکت دی جائے تو وہ نقطے ایک دوسرے سے متصل دائرے معلوم ہوں گے۔ اس فریق کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ حدیث نفس میں خنس یعنی سکوت وارد ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ذکر کے باوجود قلب وسوسوں میں گھرا رہتا ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم اور ہمارے تجربے میں تطبیق کی یہی ایک صورت ہے جو مذکور ہوئی۔ پانچویں فریق کا قول یہ ہے کہ وسوسہ اور ذکر کبھی منقطع نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کا عمل اپنی جگہ جاری رہتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی آنکھ سے بیک وقت دو مختلف چیزیں دیکھ لیتا ہے، اسی طرح قلب پر بھی بیک وقت دو مختلف حال طاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندے کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 سر میں جن سے وہ اپنے دنیاوی امور دیکھتا ہے، اور 2 دل میں جن سے وہ اپنی دینی امور کا مشاہدہ کرتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے، یعنی پنجم فریق چکم دے۔ وساوس کی قسمیں ہمارے نزدیک یہ تمام مذاہب صحیح ہیں، لیکن ان میں وسوسوں کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان میں سے ہر فریق نے ایک قسم پر نظر ڈالی ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے۔ حالانکہ وسوسے کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، تلبیس حق۔ وسوسے کی ایک قسم یہ ہے کہ شیطان حق کو مشتبہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالے۔ مثلا کسی انسان سے یوں کہے کہ دنیاوی لذات نہ چھوڑنی چاہیے کیونکہ زندگی طویل ہے، اتنے طویل عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا صبر آزما کام ہے۔ اس تلبیس کا علاج، اس موقع پر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے حق عظیم شیطان ہوتے چې درټمه پورې به ته دغه د هډې رومر دی خواهشات پسند نه دغه دی دا توبه واسه رستوټن اس موقع پر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے حق عظیم، ثواب عظیم اور عقاب علیم کا تصور کرے گا اور دل کو یہ سمجھائے گا کہ زندگی طویل ہو سکتی ہے مگر آخرت کے مقابلے میں وہ بہرحال مختصر ہے اور یہ تمام دنیاوی لذات فانی ہے، اگرچہ بظاہر ان پر صبر کرنا مشکل ہے لیکن دوزخ کی آگ کے مقابلے میں چندہ مشکل نہیں، اور ان دونوں میں سے ایک ضروری ہے۔ اگر دنیا میں لذات پر صبر کی مشقت برداشت کر لی
تو دوزخ کی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اور دنیا میں صبر نہ کیا تو آخرت کی مشقت برداشت کرنی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یاد دہانی اور ایمان و یقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ معاصی پر صبر کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، یا یہ کہ معاصی کا ارتکاب دوزخ کی طرف نہیں پہنچاتا۔ اگر اس نے اس طرح کے دعوے کر بھی دیے تو بندہ مومن کتاب اللہ پر اپنے ایمان کی وجہ سے ان وعدوں پر یقین ہی کب کرے گا؟ اسی طرح اگر وہ عجب کا وسوسہ ډالې حضرت بوټ چې دغه ته نو منافقینو دا ورته چې ډېره زیاته ګرمي ده، سم اور وریږي دغه کېږي، او دا خو سفر ډېر لوی دی، ډېره مشکله ده. د هغې دپاره الله پاک یو آیات نازل کړه، وقل نار جهنم اشد حره. دی ته ووایه چې دی خو چې دا ګرمي ده، ورته ووایه چې د دوزخ اور د دې نه ډېر زیات ګرم دی او ډېر زیات سخت دی، دغه دی په ګرمۍ کې. نو آیا اوس دا ګرمي دغه ده که د دوزخ ګرمي دغه ده؟ څنګه دې کې وایي که نه چې دې لذاتو نه مپالو دغه کېږي چې د آخرت دغه درته مخې ته وي چې ته دا مې دغه تلل نو هغه بیا ټول بر دغه دی او ډېر سخت دي او ډېر ګران دي. نو دغه دی غزوه تبوک کې مو ورته دغه مثال ورته ټول نارو جهنم اشد حره. دی ته ووایه چې دلته د دې اور نه دې ګرمۍ نه خو ځان بچ کوي، خو د جهنم دغه چې دی هغه ډېر زیات سخت دی. اسی طرح اگر وہ عجب کا وسوسہ ڈالے، مثلاً یہ کہے کہ تجھ سے زیادہ کسی شخص کو باری تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے اور نہ تیری عبادت کی مثال کہیں ملتی ہے. دا اکثر لمونږ هم چې مونږ ډېر شروع کړو یا د هغه کې نفلونه شروع کړو، بس هسې لکه وایي چې یاره خپل کلاس فیرو ته وګوره یا مطلب نور یار دوست ته وګوره، نو واقعي هغه خلک پکې کم وي. اسی طرح اگر وہ عجب کا وسوسہ ڈالے، مثلاً یہ کہے کہ تجھ سے زیادہ کسی شخص کو باری تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے اور نہ تیری عبادت کی مثال کہیں ملتی ہے، اللہ کے یہاں تیرا درجہ انتہائی بلند ہے. اس موقع پر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ معرفت، عبادت، علو مرتبت اور وہ تمام اعضاء جنہوں نے عمل کیا اور وہ تمام اعمال جن سے معرفت حاصل ہوئی، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی کی عطا کردہ دولت ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اس خیال کے بعد عجب اور خود پسندی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی. شیطان ہزیمت اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اگر اس نے یہ کہا بھی تو بندے کی معرفت اور اس کا ایمان اس کی بات کا یقین ہی کب کرنے دے گا. وسوسوں کی یہ قسم ایمان و معرفت کے نور کے حامل عارفین کے دلوں سے ذکر کے ذریعے بالکلیہ ختم ہو جاتی ہے. وسوسوں کی دوسری قسم تحریک شہوت. وسوسوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ شیطان شہوت کو تحریک دے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ بندے کو اس شہوت کا معصیت ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، دوسری یہ کہ وہ ظن غالب سے معلوم ہو. یقین کی صورت میں شیطان شہوت کو حرکت دینے سے تو باز نہیں آئے گا، لیکن وہ اس حرکت کو مؤثر نہ بنا سکے گا. اگر وہ یقینی نہیں بلکہ ظن ہے تو شیطان کی تحریک مؤثر بھی ہو سکتی ہے. اس صورت میں اس کے ازالے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوگی. وسوسے کی یہ قسم ذکر کے وقت پورے طور پر ختم نہیں ہوتی، البتہ غالب بھی نہیں ہو پاتی. وسوسوں کی تیسری قسم خواطر. وسوسے کی تیسری قسم محض خواطر اور غائب احوال کی یاد ہے جو نماز میں آتی ہے. وسوسوں کی تیسری قسم محض خواطر اور غائب احوال کی یاد ہے جو نماز میں آتی ہے. چنانچہ جب بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو یہ خواطر تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں. بعض اوقات خواطر کی آمد و رفت اتنی پے بپے اور مسلسل ہوتی ہے کہ خواطر اور ذکر دونوں ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں معلوم ہوتی ہیں.
یہاں تک کہ بعض اوقات خواطر بھی آتے ہیں اور قرت کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ گویا قلب میں دونوں کے لیے دو الگ الگ جگہ ہیں جہاں دونوں بیک وقت سما سکتے ہیں۔ اس قسم کے وسوسے کا مکمل طور پر سے منقطع ہونا بہت مشکل ہے۔ اس قسم کے وسوسے کا مکمل طور پر سے منقطع ہونا بہت مشکل ہے، لیکن محال نہیں ہے، اس لیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو شخص 2 رکعتیں ایسی پڑھے کہ ان میں اس کا نفس کوئی دنیا کی بات نہ کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ ذکر الہی کے وقت کسی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فرماتے، لیکن سړی کولی شي د 2 رکعاته او ډېر کوشش وکړي 2 رکعاته وکړي ځان په 15 منټه لګي نو ټول شاطري ګناهونه دې معاف شو، چې بس صرف الله سره نہ کاروبار یادی نہ کالج یادی نہ بچی یادی ایسے یادی یاد صرف اللہ ہی اللہ۔ تو میرے روبرو ہے میں تیرے روبرو ہوں، ہاں تو میرے روبرو ہے میں اس دل کا پوچھنا کیا جس دل میں تو ہے سیدھا گئی بس۔ ہاں سنو شو کولې خو یو چې سړی کوشش وکړي فول کنه چې دا یو خو راګیر کو کنه هر یو مونږ نشو کولی خو چې دا یو خو خامخا کوشش وکړو قاضي صاحب یو ځل درس کې خبره کوله چې داسې یو بزرګ اوس نوم بزرګ ما نه هېر شو چې څوک و چې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وي یا څوک و والله اعلم وایي هغه یو کس راغی چې لکه ما باندې لکه ځان ته ویزه پوره والا کوم خو ما باندې به داسې مونځ کې لکه 2 رکعاته چې صحابه کرامو څنګه مونځ کړي بس داسې مونځ را باندې وکړه لکه زما دا مطلب دی. نو هغه ورته د شپې په مونځ ودرو او لکه ورته ووایي چې داسې کار دی چې نیت په وتړې او د 2 رکعاتو نیت په وکړي او لکه د بل څه څیز به سوچ په نه کې. نو مثال اول ځل کې ولا اله غیرک پورې توجه باقي وه، باقي توجه بیا خرابه شوه، نو دا مونځ پوره که خو دوباره وکړې بیا به شروع کړې نو بیا تر کوم ځای پورې شو رسېده مثال ها دغسې به بار کې نو اخره کې به دې ته ورسې. نو هغه چې دی نو هغه ته نه بیا لاړه خو چې بیا دې ته کړه تهجد وخت کې دوباره وي راته که نه نو هغه سړی چې دی نو هغه ټایم کې وي سلام ګرځو او جړلی که نه نو ما ورته وایي چېره څنګه چل دی دا مونځ دې پوره کړه نو هغه ورته وایي چېره زمونږ دا مونځ خو مونځ نه دی او په ژړا شو که نه بلکل هغه شو. نو وایي ما ده ورته بزرګ ورته بیا ووایي چېره اوس دې لکه دا مونځ اصحابه کرام ورته شو هغې به ټوله شپه عبادت وکړه اخره کې به وایي چېره مونږ خو عبادت ونه کړه او پوره لکه مونځ کې احمد شهید بریلوي رحمت الله علیه او دا کسانو عبدالحی بډانوي او دغه ورسره شاه اسماعیل شهید او دوی ته متاثر شوي هم ډېر په دغه وجه و دلته چې هغې اصلاحي عالم نو دا دواړه پوره ډېر اوچت عالمانو دغه اسماعیل شهید رحمت الله علیه عبدالحی بډانوي دا چې بیا ورسره شو ټول تحریک کې څومره چې دینی مسایل به علمي مسایل به یا دغه به احمد شهید رحمت الله علیه به د دوی نه فتوا دغه وسته بلکې دغه عبدالحی بډانوي چې و دا یې دغه مفتي و د دغه چونکې کم احمد شهید رحمت الله سره چې کم دغه هغه دوی سره نو د الله پاک توجه او معرفت هغه درجې نو بیا خو دا خیر په لغه چې ډېر اوچت سړی معمولي ده بس دا بلک شدید پورے بس وہی نا بس جگہ پورا شی. اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ ذکر الہی کے وقت کسی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فرماتے، لیکن یہ صورت تمام قلوب کے ساتھ پیش نہیں آ سکتی بلکہ صرف اسی دل میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجے غالب آ چکی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آتا ہو. ایک مثال سے وضاحت: جس طرح عاشق صادق کے دل میں محبوب کے بات کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں آتی، اسی طرح اگر
کسی شخص کو اپنے دشمن کا فکر ہوتا ہے تو وہ اس کے تصور میں اور اسے ایذا پہنچانے کے خیال میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ نماز کا خیال بھی نہیں آتا اور نہ یاد رہتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کس رکعت میں کیا پڑھا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس دوران اگر کوئی قریب سے گزر بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا، خواہ آنکھیں کھلی ہوں اور بظاہر اسے دیکھ بھی رہا ہو۔ جب دنیاوی امور میں استغراق کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی یہ حالت کیوں نہیں ہو سکتی؟ البتہ ایمان کی کمزوری کے پیش نظر اس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔